بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دین اسلام کا ابتدائی دور ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی غلامی کا لوگ شرف حاصل کرنے لگے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے تو کفار مکہ بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ وہ دور تھا جب نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک وقت ایک غار میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ کا بہت بڑا کافر عبداللہ بن جدعان، اس کا ایک غلام بکریاں چرانے کے لیے وہاں موجود تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یا راعی حل من لبن، کیا تیرے پاس دودھ ہے اے بکریاں چرانے والے؟ تو اس نے کہا، ہاں میرے پاس ایک بکری ہے جس کا دودھ میں پی سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایثار کر سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کا دودھ نکالنے کے لیے اجازت لی تو کریم آقا علیہ السلام کا جو آپ کے پاس آپ کا لکڑی کا پیالہ بنا ہوا تھا، آپ نے وہ منگوایا اور اس بکری کا دودھ نکالا، خود بھی نوش فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا۔ پھر آپ نے اس بکری سے وہ پیالہ دودھ کا نکال کر اس غلام کو عطا فرمایا، اس غلام نے بھی وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل لک فی الاسلام، کیا تم دین اسلام قبول نہیں کرو گے؟ اس غلام نے کہا، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کافر ظلم و ستم کرتے ہیں مسلمانوں پر، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اس غلام نے اپنا دین چھپا کر رکھا، اس کو واضح نہ کیا۔ جب واپس چلے گئے تو دیکھا کہ بکریاں حشاش بشاش ہیں، پہلے سے زیادہ موٹی اور تر و تازہ نظر آتی ہیں۔ تو گھر والے جب مالکوں نے دودھ نکالا، پہلے سے بھی دودھ زیادہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جہاں تم آج بکریاں لے کر گئے تھے، آئندہ بھی بکریاں وہاں پر لے جانا، کیونکہ آج لگتا ہے جس جگہ تم گئے تھے وہ ایک اچھی چراگاہ ہے، بکریاں خوب سیر ہو کر آئی ہیں، اچھا چارہ کھا کر آئی ہیں، کیونکہ پہلے سے دودھ بھی زیادہ ہے اور بکریاں حشاش بشاش بھی لگ رہی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ غلام جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے پر آپ نے اپنا دین چھپا کر رکھا تھا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انتظار کرنے لگے کہ مالک کی طرف سے اجازت بھی مل گئی اور بکریاں بھی وہاں پر لے جانی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کر کے آئے، نبی پاک علیہ السلام کے لبوں کو جنبش ہوتے ہوئے دیکھ کر آئے، رسول اللہ کے ہاتھوں دودھ بھی پی کر آئے، کریم آقا علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں سن کر آئے، اب کہاں دل لگنا تھا، کہاں رات کو نیند آنی تھی، صبح کا انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کا دیدار بھی کیا جائے، حضور کی پیاری پیاری باتیں بھی سنی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین بھی سیکھا جائے۔ اب صبح ہوئی، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، دین سیکھا، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں سنی، پھر واپس تشریف لائے، پھر اگلے دن پھر چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے، حضور کی بارگاہ میں جاتے، دین اسلام سیکھتے، حضور کی پیاری پیاری باتوں سے لطف اندوز ہوتے، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی، حضور علیہ السلام کی زیارت کرتے، واپس تشریف لے آتے۔ لیکن ایک دن مکہ کا کافر ابو جہل اور امیہ بن خلف عبداللہ بن جدعان اس کی گلی سے گزرے تو اس کی بکریوں کو دیکھا کہ جو پڑی ہیں وہاں پر اور ان کا دودھ بھی زیادہ ہے، حشاش بشاش لگ رہی ہیں، تو انہوں نے عبداللہ بن جدعان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تیری بکریوں کا دودھ پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی نہیں پتا، لیکن میرا غلام بکریاں کہیں اچھی جگہ پر چرا کے آتا ہے، اس لیے ان کا دودھ زیادہ ہو چکا ہے۔ تو وہ ابو جہل کہنے لگا، خدا کی قسم یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1-2 دن میں بکریاں اتنا دودھ زیادہ دینا شروع ہو جائیں، یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ تیرا غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے اور یہ بکریاں روزانہ حضور کا دیدار کر کے آتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بکریاں حشاش بشاش بھی لگتی ہیں اور دودھ بھی زیادہ دیتی ہیں۔
تو عبداللہ بن جدعان نے جب ان کی ان باتوں کو سنا تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا کہ آج کے بعد بکریاں لے کر تم نے وہاں نہیں جانا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان اب یہاں سے شروع ہو چکا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روزانہ زیارت بھی کرتے تھے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بھی سنا کرتے تھے، دین اسلام بھی قبول کر لیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، اب وہ مالک ہے، صاف ظاہر ہے، اس کا حکم بھی ماننا ہے، لیکن پھر یہ امتحان ہے کہ اب رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ضرور ہوگی۔ لیکن ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے صحن میں گئے، وہاں پر کافروں کے بنائے ہوئے پتھر جو بت تھے ان پر تھوک کر ارشاد فرمایا کہ وہ بدبخت ہے جو تمہاری پوجا کرتا ہے۔ اس منظر کو کافر دیکھ رہے تھے، آپ کافروں سے ڈرے نہیں کیونکہ یہ جذبہ ایمانی جوش پر تھا۔ آپ نے ان بتوں کو برا بلا کہا، تو وہاں سے جب واپس آئے تو کفار قریش یہ بھی واپس آ گئے عبداللہ بن جدعان کے گھر۔ جب حضرت بلال پہنچے تو ان کافروں نے آ کر عبداللہ بن جدعان کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، تو عبداللہ بن جدعان نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف ابو جہل کے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگا یہ آج سے تمہارا ہے، جو مرضی ہے اس کے ساتھ کرو۔ یہ بڑے ظالم تھے، بدبخت تھے، انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور گرم ریت پر صحرا میں جا کر لٹا کر تکلیفیں دینے لگے، حتیٰ کہ آپ کے اوپر پتھر بھی رکھے، یہاں تک کہ یہ مکہ کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو باندھ کر رسیاں پکڑوا کر ان کو گھسیٹا کرتے تھے، اتنی تکلیفیں پہنچاتے، پھر کہتے تھے اکفر بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو، اللہ کا انکار کرو، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ دو، دین اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان پر یہی جاری تھا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مطلب یہ کہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ جتنی مرضی تم تکلیفیں دے لو، جتنی مرضی مصیبتوں کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دو، اب میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں چھوڑ نہیں سکتا۔ بڑی تکلیفیں دی انہوں نے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خرید کر آزاد کر دے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو پورا کیا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ یہ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے دین میں مصیبتیں برداشت کیں، تکلیفیں برداشت کیں اور پھر کلمہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر جتنی مرضی تکلیفیں ان کو پہنچتی رہیں، جتنی مرضی ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر ٹوٹتے رہیں، اگر وہ تپتی ریت پر لیٹ کر تکلیفیں سہتے رہیں، سینے پر پتھر رکھے جائیں، ان کو تپتی ریت پر گھسیٹا بھی جائے، پھر بھی ثم استقاموا، ڈٹے رہتے ہیں، ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہی حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں دیکھیے کہ بکریاں چلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، پھر کعبہ کی چھت پر اذان دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہی حضرت بلال ہیں جن کے بارے میں کافر کہا کرتے تھے کہ ہم اس لیے آپ کے پاس نہیں بیٹھتے کہ یہ حضرت خباب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اور ہم گوارہ نہیں کرتے کہ آپ کے پاس بیٹھیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس یہ غریب صحابہ کرام ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کر کے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے محبوب یہ کافر ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، لیکن آپ نے ان پیاروں کو اپنے سے دور نہیں کرنا، ان کو اپنے پاس بٹھانا ہے، ان کو دور نہیں
کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس بیٹھا کرتے تھے جب تک ہم خود نہیں اٹھ کر جایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پہلے اٹھ کر کبھی بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ مقام ملا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سید المؤذنین کہلائے، مؤذنین کے سردار کہلائے، یہ لقب رسول اللہ کی طرف سے ملا۔ پھر خازن رسول بھی بنے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ شرف اور انعام بھی ملا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کتنی اعلیٰ یہ شان ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چل کر آپ تشریف لے کر جا رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور گھر جا کر پوچھا کہ بلال کہاں ہیں؟ آپ کی زوجہ بعد تشریف لائی تو انہوں نے بتایا کہ بلال گھر پر نہیں ہے، اور یہ بتانے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، آج رسول اللہ نے یہ فرمایا، آج رسول اللہ نے یہ فرمایا، آج میرے نبی نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما حدثک عنی بلال فقد صدق، اے بلال کی زوجہ، بلال آج کے بعد جو بھی تجھ سے بیان کرتا ہے نا کہ میں نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے، بلال سچ ہی کہتا ہے، کیونکہ بلال لا یکذب، بلال کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بلال کے لیے گواہیاں، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی آیتیں۔ پھر یہ انعام ملا کہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے بلال ہیں۔ پھر یہ انعام ملا کہ خود حضور حضرت بلال کے گھر چل کے جا رہے ہیں، سید المؤذنین کہلائے، مؤذنین کے سردار کہلائے، یہی خازن رسول کہلائے، مقام و مرتبہ ملا۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، دین میں مشقتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر آقا انمول کر دیا۔